الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر امن و امان باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ ظلم کی وجہ سے انسان نہیں بلکہ جانور بھی پریشان رہتے ہیں۔ ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے، حدیث میں آتا ہے جب دنیا میں کوئی سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو ناحق مار دیتی ہے تو اللہ پاک قیامت میں بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور سینگ والی بکری کو بے سینگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن جانور کے درمیان بھی عدل و انصاف کیا جائے گا اور مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ ہر وقت بندوں کو یاد دلاتا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ قیامت کے دن تمہیں شرمندگی اور رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ آج لوگ دنیا کے چند پیسوں کے لیے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ان کو پکڑا جاتا ہے، اور اس وقت ان کا واویلا کرنا، چیخنا چلانا کوئی کام نہیں آتا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی پر گزرے، دیکھا کہ اس بستی کے سارے لوگ
مرے پڑے. کوئی گلی میں مرا پڑا ہے، منہ کے بل گرا ہے. کوئی گھر کے اندر منہ کے بل گرا پڑا ہے. کوئی چوراہے میں منہ کے بل گرا پڑا. پوری بستی کے اندر لوگ مرے پڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، دیکھو یہ اللہ کی غضب اور ناراضگی کی وجہ سے ہلاک کیے گئے. پوری بستی لاشوں سے بھری پڑی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ سے ان کے ہلاک ہونے کا واقعہ معلوم کرو کہ کس وجہ سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، درخواست کی، اے اللہ کس جرم کی وجہ سے یہ لوگ مارے گئے، مجھے اس کے بارے میں باخبر کیجیے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب رات ہو تو تم خود ان بستی والوں کو آواز دینا اور یہ خود اس کا جواب دے دیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رات کا انتظار کیا. جب رات ہوا تو اونچے چٹان پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے بستی والوں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے. زندہ کرنے کی طاقت و قوت صرف اللہ کے ہاتھ ہے. اب چونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان سے پوچھ لو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم زندہ ہو کر مجھے کہو، بلکہ کہا کہ اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو. چنانچہ ایک آدمی ان مردوں میں سے کھڑا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، پوری بستی کے لوگ راتوں رات ہلاک ہو گئے. تو اس آدمی نے کہا ہم رات کو غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، صبح کے قریب پورے ہلاک کر دیے. حضرت علیہ السلام نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ دو گناہوں کی وجہ سے. ایک، ہمارے دل میں دنیا کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی. دوسرا، برے لوگوں کے طریقے پر ہم چلنے لگے. ان دو گناہ کی وجہ سے ہم ہلاک کر دیے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم دنیا سے کتنی محبت کرتے تھے؟ تو اس آدمی نے کہا جیسے ایک بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں ملتی ہے تو بچہ مسکراتا ہے، کھلاتا ہے، ہاتھ پیر خوشی سے مارنے لگتا ہے ماں کو لے کر. اس طرح دنیا ہمیں ملتی تھی تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی تھی، ہم پھولے نہیں سماتے تھے. اب جب یہ دنیا ہم سے جاتی تھی
تو ہمیں بہت رونا آتا تھا، دکھ آتا تھا، جیسے ایک بچہ ماں کے بچھڑنے پر روتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، وہی کیفیت ہمارے مال کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور مال کے ہوتے ہوئے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو برے لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ سے ہم خلاف کر دیے، مال کی محبت میں اتنے اندھے ہوتے چلے گئے، نہ ہم نے کسی کے حق کی پرواہ کرتے تھے، نہ جائز ناجائز کو دیکھتے تھے، نہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے تھے۔ بس ایک خواہش ہوتی تھی کہ مال کسی طرح ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے سارے بستی والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ مال بری چیز نہیں، مال اگر بری چیز ہوتی تو اسلام میں اسے جمع کرنے پر روکا جاتا، جمع کرنے پر وعیدیں بیان کی جاتی، لیکن اسلام نے بچت کرنے سے کبھی منع نہیں کیا، بخارت کرنے سے منع کیا، اسراف کرنے سے منع کیا، بچانے سے آپ نے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے خوب دنیا کماؤ، اور شریعت نے کمانے کی کوئی حد بھی متعین نہیں کی کہ اتنی دولت ہی کمائی جائے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے مال کو روک کر نہ رکھو، مال کے معنی ہی شریعت میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی طرف جانے والی چیز۔ اب مال کہتے ہیں مائل ہونے والی چیز، جب تک یہ مال پھرتا رہے گا امت کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلام نے مال کمانے کے طریقے بتائے اور فرمایا کس کمائی میں برکت ہے اور کن کمائیوں میں برکت نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے، اللہ کے نبی نے صاف صاف امت کو بتایا۔ اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا، اگر تم سود کے ذریعے پیسے میں بڑھاؤ گے تو یہ مال تمہارا گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا، اللہ کے نبی نے اور جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے انہوں نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، حلال روزی کا ایک ذریعہ بنایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں مال میں کسی کے حق تلفی نہ کی جائے، کسی کے حق کو نہ مارا جائے، ورنہ یہ مال دنیا میں بھی تمہارے لیے پریشانی کا سبب ہے، موت کے بعد ذلت اور عذاب کا سبب ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ مال کے کمانے میں حلال کا حرام کا بہت خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے ان کی تاریخوں کو پڑھا جائے تو آج ہمیں تعجب معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے بھولے بھالے ہیں، حالانکہ وہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ بتا، جیسے کہ کئی واقعات کتابوں کے اندر علماء نے لکھے ہیں، احادیث کے اندر بتائے گئے،
ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے ایک شخص سے زمین کا ایک کتا بولے زمین کا ایک ٹکڑا، جسے آج ہم انگلش میں فلیٹ کہتے ہیں، ایک زمین کا ٹکڑا خریدا۔ جب اس نے وہ پلاٹ کو اپنے نام کر لیا، مالک بن گیا، اب اسے اس زمین کو کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب اس نے اس زمین کو کھودا تو زمین کے اندر سے سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا نکلا۔ اب اس آدمی نے کیا کیا؟ اگر میں اور آپ جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ راتوں رات اسے چھپا دیتے۔ اس آدمی نے کیا کیا؟ اس سونے سے بھرے ہوئے گھڑے کو فوراً اٹھایا اور جس کے ہاتھ اس نے زمین لیا تھا اس زمیندار کے پاس پہنچا، جا کر کہا کہ صاحب یہ سونے سے بھرا ہوا گھڑا تمہاری امانت ہے، کیونکہ میں نے آپ سے فقط زمین خریدا تھا، زمین کے اندر کے سونے کو میں نے نہیں خریدا، لہذا یہ گھڑا جو سونے سے بھرا ہے اس کے مالک آپ ہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ وہ آدمی بھی اللہ والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ ایسا کوئی دیوانہ مل گیا تو ہمیں کیا بتاؤ میں خالی زمین ہی بیچا سکتا، ابھی کھڑا کی رہنا اور دیکھ کو کرا رکھا۔ اب انہیں کیا بولے بھائی اللہ کا حکم یہ ہے جب میں نے ایک چیز آپ کو بیچ دیا تو اس کے اندر اور اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ سب میں نے آپ کو فروخت کر دیا، لہذا اس لحاظ سے اس گھڑے کا اس سونے کا میں مالک نہیں۔ جب تم نے خرید لیا تو زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں اور درخت میں جتنے پھل اور پھول ہیں، جتنے پتیاں اور لکڑیاں ہیں، اس کے بھی تم مالک ہو، اور زمین کے اندر جتنے پتھر ہیں، جتنی لکڑیاں ہیں، جتنے سونے چاندی ہے، اس کے بھی آپ مالک ہیں، لہذا اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک انوکھا جھگڑا تھا، دونوں ایک دوسرے کا حق بتا کر دینا چاہتے تھے، کوئی اسے لینا نہیں چاہتا، عجیب جھگڑا۔ اب معاملہ حل نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ لے کر گئے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فیصلے کرنے کی بڑی صلاحیت عطا کی۔ آپ کو اللہ نے بیک وقت نبی بھی بنایا، آپ کو اللہ نے بیک وقت بادشاہ بھی بنایا، اور اللہ نے بیک وقت آپ کو عالم بھی بنایا تھا، کیونکہ ہر نبی علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا۔ جب اللہ ان کے علم کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کو اللہ کتنا علم دیا ہوگا، اور اللہ کہتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے باپ بیٹے کو
بادشاہت بھی دی، باپ بیٹے کو زیادت بھی دی، باپ بیٹے کو نبی بھی بنایا۔ اب معاملہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتوں کو سنا۔ سننے کے بعد فیصلہ سنانے سے پہلے، اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا ایک سے، بھائی تمہیں کوئی اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ دعا کیجئے، اس لیے کہ نبی کی دعا مقبول دعا، آپ دعا کیجئے ایک دیندار لڑکی سے میرے بچے کا نکاح ہو جائے۔ مالدار لڑکی نہیں بولتا، اس لیے کہ زندگی خوشگوار جو ہوتی ہے دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مال لڑکی لے کر آئے تو جھگڑے ہی چلے۔ اب کہا کہ دیندار لڑکی کے لیے، جوڑے کے لیے دعا کیجیے۔ اب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے آدمی سے پوچھا، بھائی تمہیں بھی کوئی اولاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایک جوان لڑکی ہے، دعا کیجیے اللہ نیک جوڑا عطا کرے۔ ہر دور میں ہر نبی کی امت نے جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، وہ بڑوں سے، علم والوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور علم والوں کی دعا اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب عالم سے ملاقات ہو تو تم ان سے دعا کی درخواست کرو۔ پتہ نہیں کس عالم کی دعا ہمارے حق میں خیر بن جائے، ہدایت کا سبب بن جائے۔ اب دونوں نے کہا کہ مجھے لڑکی ہے، مجھے لڑکا۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا، انکحوا الغلام الجاریہ، تم لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کرو، وَأَنفِقُوا عَلَيْهِمَا، اب تم بھی یہ سونے کا گھڑا لینے کے لیے تیار نہیں اور وہ بھی یہ سونے کا گھڑا لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایک کام کرو، تمہارے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دو، وَأَنفِقُوا عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر یعنی آرس پر اور نوش پر کے سونا خرچ کر، ان کے نکاح میں خرچ کر۔ پھر کیا فرمایا؟ اس لیے بہت دولت تھی، بہت سونا چاندی تھا، فرمایا منہو، اگر اس میں سے بچ جائے، تھوڑا بہت بھی شادی کے خرچ کے بعد بچ جائے، حضرت داؤد نے فیصلہ سنا، تصدقوا، کچھ صدقہ بھی دے دیا تاکہ زندگی کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے یہ جوڑا محفوظ رہے۔ علماء فرماتے ہیں جب تم اپنے بچوں کا شادی کرو تو شادی سے پہلے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیا کرو، کہیں بچوں کی شادی پر نظر نہ پڑ جائے، حاسدین کی حسد کا اثر نہ ہو جائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ میں رسومات میں خرچ کرتے ہیں، کبھی ہم شادی بیاہ کے موقع پر صدقہ نہیں کرتے۔ یہاں داؤد علیہ السلام نے فرمایا تصدقوا، شادی کے موقع پر بچے ہوئے مال سے تم صدقہ بھی دے دیا کرو تاکہ نظر بد سے اور کسی مصیبت سے یہ جوڑے محفوظ رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے واقعے کو نبی کی زبان سے امت کو بتایا، کہا کہ ایسے دنیا میں نیک بندے بھی گزرے ہیں جو اپنے مال ہی کو اپنا مال سمجھتے ہیں، دوسرے کا مال جائز طریقے سے بھی آئے تو وہ لینے سے ہچکچاتے تھے، کہیں یہ مال دوسروں کا نہ ہو اور میں اس پر قبضہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو، بندوں کو کمانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کمائی پر نظر رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ آج جتنی امت پریشان ہے
یہ ہماری غلط کمائی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اگر ہماری کمائی خالص حلال کی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیوں کا وہ لطف نصیب فرمائیں گے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال روزی نصیب فرمائے، کسی کی حق تلفی سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔